انہاں شاعر وچوں بولے اسے رفت جتھاں آپ خدا کو روکیں ڈٹھا ہویا ہے 5000 سال سے آباد شہر میں ہم رہنے والے ہیں. اگر ہمیں خدا کو نہیں دیکھا تو ہماری بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کی ایک معنویت کہ ہم معمولی شہر سے نہیں بول رہے, ہم انہیں سویلائزیشن کے سب سے اہم مرکز سے بول رہے ہیں. اسامہ شاعر نے جو بولے اسے رفت جتنا آپ خدا کو لوگ کے لکھا ہوا ہے کمال شعر ہے کوئی کتاب پیچھے کنسیپٹ آف گاڈ جی میں ساپوں پیش کیتا عربی نے کیتے یا خلوق دتو یانے نے کیتے کیا اصل نیٹیوز واسطے اساں جو اتنار بشیرے ہیں اور بشیرے سارے شامل ہوتے ہیں وہ ایک بڑی گفتگو ہے جڑی گئی ہے کہ نیٹو کون ہے کون ہے اندے وچ شیخ ہونا کون اسادے رب دی رفت کل پھلواڑی دیکھی کون اسادے رب دی رفت کل پھلواڑی دیکھی. اب ہمارے رب کو ہر پھول لگتے ہوئے دیکھنا گملے وچوں کڈ کے ہوئے وچ لایا ہائے 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 واہ کمال سر زبردست. ہمارے ساتھ تو وہ ہاتھ ہوا ہے جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ہمیں تو کنسیپٹ آف گاڈ بھی گملے میں لگا ہوا ملا ہے. ہمیں تو نظریہ پاکستان بھی گملے میں لگا کر دیا گیا. ہمارا کام تو پہلی قومی مزاحمت ہے اس گملے کو اٹھا کے مارے, اور اگر رب کا تصور یہ ہے تو اسے اپنی ضمیر میں لگائیں تو پھر وہ پھل پھول اتنا بڑا تصور اور اسے گملے میں آپ لگا دیں وہ پھول دے گا. گملے میں پھول دے آپ لگا دیں ایک عام گملے کے اندر اور کوریڈور میں رکھ دیں تو وہ کسی نہ اس کو دور آئے گا نہ اس کو پھل گملہ توڑنا پڑے گا. ہم کنسیپٹ آف گاڈ کے اگینسٹ نہیں ہیں, مقامی آدمی اس گملے کے اگینسٹ ہے. اس وہ کہیں کہ وہ پیکیج جو دیا گیا ہے میں ہمارا خدا آپ دے رہے ہیں اور ایک پیکیج میں دے رہے ہیں لوگ. یہ پیکیج نہیں, یہ ہماری سوئل ہے, زمین ہے, ہمارا پانی ہے. رب اس میں پھل پھول یہاں پہ دیتا. ہمارے سروں پہ یہ چھوٹ رب میرے کو میٹھا مانگا عام رہیں گے. میں آپ اس لیے کاش کرتی ہوں کہ میرے رب کو میٹھا کھانا آگے بھی یہ کوئی کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ کنسیپٹ آف گاڈ جو ہے کنسیپٹ آف گاڈ ہے مقامی مزاحمت نے جس طرح سے ہمیں ایون رب متعارف کرایا بلیو کہ جس طرح سے رب متعارف کرایا گیا ہے وہ ہم نیٹو ہم ایسے پرسیو نہیں کر سکتے. ہم ایسے پرسیو نہیں کر سکتے. ہم نے اگر پرسیو کرنا ہے تو ہم نے اپنی لینگویج میں کرنا ہے, اپنی ایڈیم میں کرنا ہے, اپنے ایڈیم میں کرنا ہے. وہ رب العالمین ہے تو رب العالمین کو آپ ایک ایرانی رب یا ایک عربی رب کے طور پہ تو ہمیں نہ دینا چاہیے. تو رب العالمین ہے تو سریکی رب بھی تو ہے, پنجابی رب بھی تو ہے, سندھی رب بھی تو ہے. وہ سندھیوں کو سمجھنے میں رب کو کافی یہاں لوگوں نے لکھی وہ پوری شاعری کہیں, پورا ناول کہیں, آج کی گفتگو کہیں, مقامی مزاحمت یہ کہ آپ ایک شاگرد کے طور پہ کسی کی آپ کی لائبریری جو ہے
بات میں نہیں کر رہا، یہ بات ہوگی بات کی میں بات سے آگے بڑھا رہا ہوں، بلکہ اس کی دوسری جو ہے اڈیچی اس کی بات کہی، اس نے 2007 میں لیکچر دیا تھا، اس نے کہا کہ چیک یور بک شیلف، آپ اپنی بک شیلف کو چیک کریں کہ آپ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نسیم حجازی کو پڑھتے جا رہے ہیں تو I'm sorry to say پھر ٹھیک ہے، پھر آپ بادل بیانیے کی قومی مزاحمت کی بات نہ کریں۔ اگر آپ اشفاق احمد کے ہی عاشق ہیں تو پھر آپ قومی مزاحمت کی یا قومی آپ اس اسٹرگل کی اس بیانیے کی ٹھیک ہے، آپ اپنی بک شیلف کی کتابیں، آپ وہی ہیں جو آپ کی بک شیلف، آپ وہی ہیں جو کتاب آپ نے سہانے کے نیچے رکھی۔ تو کیا میں رفعت عباس کے طور پہ آپ اپنی بک شیلف کو نئے سرے سے چیک کر سکتے ہیں؟ یار میری اسٹڈی مجھے کس طرف لے جا رہی ہے؟ کیا میں کسی خطے میں رہ کر اس کے قومی سوال کو، اس کی قومی مزاحمت کو سمجھنے کے قابل ہوں، یا میں اتنا کولونائز ہو گیا ہوں کہ اب تمام ڈی کولونائزنگ کے جو عمل ہے اس سے سیدھا ٹکرانے کے لیے تیار، میں اس کے اگینسٹ خود کو حملہ آور ہوں، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چیز نئی نہیں سیکھنی، کوئی چیز نئی نہیں سکھانی، اس پہ جو میں کرتا ہوں۔ پہلا تو کہ آپ اتنی ضرورت ہے کہ آپ اس ہماری بیانیوں کو سمجھیں، اس میں اور میئر بیانی کی جد و جہد ہے اس کو سمجھیں، اور اس سے آگے جہاں ہم آج بات کر رہے ہیں اپنی نیٹیوٹی کی، کہیں پوسٹ کالونیل سے یہ بھی مطلب ہے الگ گفتگو ہے کہ پوسٹ کالونیل سے آگے جو مقامی مزاحمت ہے یا نیٹیوٹی ہے اس سے کیسے مخالف ہے، اس سے کیسے مختلف ہے، اور اس کی آج کا شکل ہو سکتی ہے۔ اس سارے سے اتنی دیر بھی بول رہا ہوں آپ کے ساتھ چیز تو ایک ہے جو میں نے سیکھی ہے، یا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کہ ہمیں ایک متبادل بیانیے سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں ہم لیتے ہیں، ہم اس خطے پہ حملہ آوری ہوئی ہے، بھلے میں کسی عرب نسل سے ہوں، ایرانی نسل سے ہوں، میں حملہ آوروں کے ساتھ آیا ہوں۔ 200 سال 500 سال پہلے میں ادھر سے بخارا سے اور ادھر سے کہیں سے شام سے عراق سے میری فیملی آئی، یہ بات آپ نے سنی، لیکن آج میں اس خطے کا وکیل جس کا میں نے پانی پیا ہے، جس کی میں قاتل کا وکیل نہیں ہوں، ایک شاعر ایک ناول نگار قاتل کا وکیل نہیں، مقتول کا وکیل ہوتا ہے۔ مقتول شہروں کا وکیل ہوتا ہے، مقتول شہروں کا جو قتل عام کی زد میں آتا۔ بہت آسان ہے قاتل کا وکیل ہونا، بہت آسان ہے، بہت آسان، ساری برات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ قاتل کے وکیل بن کر زندہ رہیں، آپ قاتل کے وکیل بن کر اپنی اسی برات کو حاصل کریں۔ مقتول کا یہ مقتول شہر ہے، ملتان مقتول شہر ہے، میں کہتا ہے اس کا شاعر کو، اس کا وکیل، اس کا ناول نگار، اس کا اور ملتان کا ظلم، ملتان کا وکیل ہونے کا مطلب ہے دنیا کے تمام نیٹیوز کا وکیل۔ نہیں ہے کہ میں آج لفظ ریکی بول رہا ہوں، انڈسٹری بول رہا ہوں، اور میرا مطلب ہے کہ میں اس ریکی اور اس نو وہ لاطینی امریکہ پرسنلائزیشن ہوئی ہے، یا شمالی امریکہ میں آج کی ریکیز امریکن کے ساتھ ان کی گھڑی ہاتھ میں نہیں باندھتے کہ تمہارا ٹائم بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، وہ
वो अपनी धुन गाता है, अपनी बांसुरी बजाता है। उसकी आज भी ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज सिडनी या मेलबर्न में बाबर तो नहीं तेरा आता पैकेज है, पैकेज है कॉल नेट पैकेज है डेविड 90% अबॉर्जिनीज मार्च, चलो 80% लैटिन अमेरिका के लोग मार्च, अफ्रीकन को गुलाम बना के भेड़ों बकरियों की तरह पूरे यूरोप और अमेरिका में बेचा। आज जब मैं मुल्तान की बात करूंगा, आप मुल्तान की बात करेंगे, इसकी जहाँ से शायरी करेंगे, जहाँ से नॉवेल लिखेंगे, तो आप पूरी दुनिया के नेटिव्स पर जिन पर हमला आवी हुई, जिनकी वसाइल छीने गए, आप उनके वकील के तौर पर बोले। थैंक यू वेरी मच। बहुत